बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो वो क्रैकडाउन की, दूसरा TLP की जो तैयारियाँ वो क्या, मेरी एक यानी ऐसे समझ लें कि शूरा के अहम तरीन रहनुमा से कुछ बातचीत हुई है। वो अगर टाइम मिल गया तो मैंने आपके साथ वो तफसीलन शेयर करना है, अगर नहीं मिला तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको आपने मिस नहीं करना। और इस हवाले से तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक मौक़िफ़ आना था, एक साहब का मौक़िफ़ आ चुका है, वो क्या है वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। आपने इसको मिस नहीं करना, आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है। तो चलते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सदीकी, रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तक उस्मानी साहब ने लिखा है, ये उनका लेटर है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुबारक अहमद बनाम रियासत जारी करदा 6 फरवरी 2024 के बारे में इस्तफ़ार फरमाया है कि ऐसा ही सवाल मेरे पास मुतअद्दिद दूसरे हज़रात की तरफ से भी मौसूल हुआ है। चूँकि इस फैसले के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, इसलिए मैंने इसका गहरी नज़र से मुताला किया है और अपनी राय ज़ैल में पेश कर रहा हूँ। इस फैसले के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें मुलजिम की सज़ा या रिहाई से बहस की गई है, और दूसरा हिस्सा वो है जिसमें मजहबी आज़ादी के मौजू पर कुरानी आयात और दस्तूर की दफ़ात ज़िक्र की गई हैं। इन दोनों हिस्सों के बारे में अलग अलग बात करना ज़रूरी है। पहले हिस्से की हकीकत यह है कि मुलजिम पर 3 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा चलाया गया। पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 के तहत इस पर इल्ज़ाम था कि इसने कादियानी तफसीर सगीर को तकसीम करने और फैलाने का इर्तकाब किया, जो मुसलमानों के अकीदे के ख़िलाफ़ कुरान करीम की मानवी तहरीफ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298B और 295B के खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम था। ताज़ीरात पाकिस्तान के दोनों इल्ज़ामात के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर नज़र फैसले में ये कहा गया है कि ये इल्ज़ामात FIR या चलान दर्ज नहीं, और निचली अदालत ने इस पर फ़र्द जुर्म ऐद की है, वो कवायद के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसे फ़र्द जुर्म से खारिज किया जाता है। ये नंबर 1 पेज था। और नाज़रीन, इसके बाद 2nd पेज में वो कहते हैं कि जहाँ तक असल फ़र्द जुर्म का ताल्लुक है, वो पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 की दफ़ा 7 और दफ़ा 9 से मुतल्लिक़ फैसले में कहा गया कि सन 2021 में इस कानून की दफ़ा 7 और दफ़ा 9 में तब्दीली करके पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट नाफिज किया गया। मुलजिम इस एक्ट के काबिल सज़ा हो सकता था, लेकिन इसके मुबैना 2 पेज पर अर्तकाब इस कानून के निफाज से पहले 2019 में हुआ था। यह कानून मौजूद नहीं था और किसी शख्स को किसी ऐसे फेल की सज़ा नहीं दी जा सकती जो इस वक्त काबिल सज़ा ना हो और बाद में काबिल सज़ा बना हो। इसलिए फैसले में सरसरी तौर पर यह कह दिया गया है। आगे नाज़रीन, ये इंग्लिश में स्टेटमेंट है, लेकिन हैरत अंगेज ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर नहीं किया और ना ही इस पहलू से कोई गुफ्तगू की कि 2019 में मुलजिम के खिलाफ फ़र्द जुर्म पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 के तहत ऐद की गई थी, जो इसके मुबीना अर्तकाब जुर्म से पहले से नाफिज था और उस वक्त भी जुर्म था। सन 2021 में जो तरमीमी एक्ट आया उसने 2011 के कानून को मनसूख नहीं किया, बल्कि इसमें भी जुर्म जू का तुम बरकरार था। अल्फाज में भी तकरीबन वही थे जो 2011 के अल्फाज हैं, सिर्फ सज़ा बढ़ाई गई थी। लिहाजा 2019 में जिस मुबीना जुर्म की फ़र्द ऐद की गई, इसके जुर्म होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि इस जुर्म की सज़ा
2011 کے قانون کے بجائے 2022 کے قانون کی بجائے 2011 کے مطابق ہونی چاہیے۔ تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، جسے ٹائٹل پر معاذ اللہ خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہے، اور اس نے سورہ بقرہ کے شروع میں وبالآخرۃ ہم یوقنون میں آخرت کا ترجمہ یہ کیا ہے اور آئندہ ہونے والے موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ اس کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے شروع میں تحریف کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یہ نام نہاد تفسیر شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، وہ 2011 کے قانون کے تحت بھی مجرم ہے اور 2021 کے تحت بھی مجرم ہے، صرف سزا کا فرق۔ لہذا یہ کہنا کہ ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم نہیں تھا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ 2011 کے قانون کو یکساں نظر انداز کر کے جس میں سزا کم سے کم سزا 3 سال، زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل طور پر تعزیرات پاکستان کے ترمیمی بیل 1932 کا امکان ظاہر کہ جس کی سزا 6 مہینے تھی اور اس پر کوئی چارج نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال گزار چکا تھا اس لیے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ دوسرا ہی تھا یہ ساری ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں کوئی مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 2 سے لے کر پیراگراف 101 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستور پاکستان کی دفعات پر ایک عمومی بحث فرمائی گئی ہے، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا۔ اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لے گیا، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ بحث کی کہ وہ قادیانی سے متعلق تھا، اس سے بجا طور پر تصور لیا گیا کہ یہ تمام احکام قادیانی کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ قانونی فیصلہ محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کا متعلقہ مقدمے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والوں کا یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں کہ فیصلے میں قادیانی کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی گئی، اور اس وجہ سے جو انتشار ہوا وہ کچھ بعید نہیں تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قرآن، اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہوا تو اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو سب کو آئین کے تحت یہ آزادی حاصل، لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کرائے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لے کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے، جس طرح یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی ان کے تعریف کردہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی، اور یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی گئی ہے، جس کا فیصلے میں کوئی احوال نہیں۔ نے سپریم کورٹ کی لارجر بینچ ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست اور اس طرح ناظر 1993 ایس پی آگے یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ، اور ایک بات فیصلے کے پیراگراف 8 میں بھی یہی کہا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت نہ جانے کس مناسبت سے نقل کی گئی، کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تحریف کرے اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے۔ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن یہ وہ کام اپنے بندوں سے ہی کراتا ہے کہ لاکھوں انسانوں کی بلکہ بچوں کے سینوں میں سے موجزانہ تک محفوظ فرما دیتا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں قرآن کریم کو یہ امتیاز دینے سے انکار کیا کہ دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ ناظرین تقی عثمانی صاحب کا لاسٹ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے، خلاصہ یہ کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں اور سپریم کورٹ کے
افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں جو نکات عرض کیے گئے ان پر اثر غور کرنا چاہیے۔ اور پیرا 1 سے جیسے آگے لکھا ہوا ہے کہ 101 تک اس مقدمے جو غیر ضروری بحث کی گئی اسے حذف کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ کرے۔ تاہم عام مسلمان مطمئن ہیں، اس سے آگے یہ مفاد کی ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ واقعی فیصلے کے اندر خامی ہے، یہ پورا کا پورا، کیونکہ جہاں پر جو پٹواری ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر صرف لاسٹ پیج کو جہاں پر لکھے ہوتا ہے اس پر مسلمان مطمئن ہے، اس کو ہی وائرل کر رہے ہیں، یعنی نون لیگ کی حمایتی جو لوگ ہیں وہ تو تقی عثمانی صاحب کا پورا یہ فیصلہ پڑھیں، اس میں انہوں نے یہ ایک لفظ یعنی یہ لیٹر لکھا، انہوں نے یہ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بھی نشان دے کہ واقعی اس میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو حذف کرنا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔